سی ایس ایس ایک وہ واحد دروازہ ہے جہاں سے آپ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے پرووائڈڈ آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں۔ میں ذہانت کا سی ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا۔ آپ کے خیال میں پبلک اسکاؤٹ کمیٹی کا فارم ایسا ہے کہ ہمیں باقی ایف آئی اے احتساب یہ چیزیں نہیں ملتی؟ پبلک اکاؤنٹمنٹ کین پلے اے ویری وائٹل رول. So you don't obviously you don't need if کین پلے بٹ اٹ از ناٹ پلئنگ. no. ناٹ پلئنگ. Actually there are other factors also. ایک چیز کو پکڑتے ہیں دوسری چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہ فالٹ بیوروکریسی کا فالٹ ہے یا عمران خان کا فالٹ؟ حالات ملک کے خراب ہیں، آپ کو نہیں پتا حالات خراب ہیں، بیوروکریسی کو نہیں پتا، دوسرے جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ حالات خراب ہیں. کس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ یہ صرف اقتدار کے لیے. پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جناب یہ بندہ جو آئی جی میں لے کر آ رہا ہوں بڑا زبردست آئی جی، اس کے بعد اس کو پھر نکال کے سر کر سی دیا سی جاتا پی او ہے. کو آئی جی کو پروو کرنا چاہیے نا. مطلب اگر سارا کچھ عمران خان نے کرنا ہے تو ان کو گھر بھیج دیں سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام دی بیوروکریٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب افتخار حسین صاحب. افتخار حسین صاحب کا تعلق 12ویں کامن سے ہے اور 1984 میں انہوں نے سروس جوائن کی. ان کا گروپ تھا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس PAAS. افتخار صاحب نے مختلف محکموں میں خدمات انجام دی. بڑی دلچسپ شخصیت ہے. گورنمنٹ کالج سے پڑھا یعنی راوین کہلائے، FC کالج سے پڑھا اور اس بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بڑے اچھے کھلاڑی بھی ہیں. سب کچھ باتیں کریں گے. ویلکم ٹو دا شو جی. تھینک یو ویری مچ سر، مائی پلیئر. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ جو آپ ماشاء اللہ آپ کی ابتدائی تعلیم یا آپ جیسے گورنمنٹ کالج میں آئے FC کو، یعنی کیا آپ کے ذہن میں اس وقت یہ CSS کرنے کا خیال یا خواب تھا یا یہ کوئی اچانک ہی خواب اترا آپ کے ذہن میں؟ سر ایکچولی my first job was with the army. I was in Pakistan Military Academy, Kakul. I joined PMA just to avenge the defeat of East Pakistan. I see. That was a shock for me. Shock for almost everyone in Pakistan. And so I wanted to avenge the defeat of East Pakistan. I joined army with 51st Long Course. Then I was on medical ground, withdrawn from there, came back and appeared in the BA examination. اچھا BA اس وقت آپ جی سر، BA examination, and then I got admission in Government College Lahore in English department. way back in 1975. It was way back in 1975, sir. Sir, I don't know whether it was the result of my training in PMA. I wanted to do something for my country. اچھا یہ آپ کے اس وقت ذہن میں تھا کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، یعنی یہ انسپریشن آپ کو کہاں سے ملی؟ مجھے سر آرمی سے ملی. آرمی سے ملی. جی سر. اور میں آرمی میں بہت زیادہ میں نے ایگزرٹ کیا، بہت زیادہ جو کہتے ہیں نا جس کو کہ دل و جان سے میں نے ٹریننگ کی، اور ایز اے رزلٹ آبویسلی میں بیمار ہو گیا. اور آرمی میں یہ کہتے ہیں کہ ڈاج کریں ڈاج کریں ادروائز یو وونٹ سروائیو. سو آئی کوڈ ناٹ سروائیو دی ہارڈ ٹریننگ دیئر. But then I came back and I am convinced that the only solution for all the ills of Pakistan is giving good education to your children. I see. یعنی کہ تعلیم کا فقدان جی سر، یہ ایک میجر ریزن تھی جو کہ ہمارے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویری لو لٹریسی ریٹ. That's right. ون آف دا ریزن تھا. سر ایون لٹریسی ریٹ تو لو ہے ہی، but those who are literate I don't consider them. کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کس کا کون تھا اشفاق صاحب کہ سب سے زیادہ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے پاکستان پہنچا ہے. سر یہ ایسے ہی ہے. Then I decided when I was studying and staying in New Hostel Government College, بڑے بڑے نام ہیں جو بعد میں بنے CSS کے، اس میں جاوید محمود ہے، نذیر سعید ہے، عابد سعید ہے. اچھا. اور یہ آپ کے ساتھ انوار احمد خان ہیں، جونیئر بھی تھے، انوار صاحب. اور یہ مگر یہ کہ they were all opting for CSS and I used to discuss with them why are you opting for CSS? Why are you opting for CSS? And they would say that this is the only way that you can, exert some ویسے بھی pressure. افتخار صاحب دیکھیں نا، آپ سوچیں کہ آج آپ نے کلرک بھی بھرتی ہونا ہے، چپڑاسی بھی بھرتی ہونا ہے، تو ہزاروں لاکھوں لوگ انٹرویو کے لیے آتے ہیں. چانسز آف یور سکسیس اور فار سلیکشن آر ویری ریموٹ. لیکن CSS ایک وہ واحد دروازہ ہے
جہاں سے آپ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے پرووائڈیڈ آپ ہارڈ ورکنگ ہیں، ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لکھنا آتا ہے. سر میں ذہانت کا سی ایس ایس سے کوئی تعلق نہیں سمجھتا. اچھا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں سر، ذہانت کوئی چیز نہیں ہے. مطلب ذہین جو ہیں وہ بہت سارے لوگ ہیں. اچھا تو یہاں پہ مثلا میں اپنے ہی بارے میں بات کرتا ہوں. آئی واز نیور ایور سیریس اباؤٹ سی ایس ایس. اچھا سر آئی واز سیریس اباؤٹ ٹیچنگ. اچھا، ٹیچنگ واز یور پیشن. آئی وانٹڈ ٹو بی اے ٹیچر. آئی سی. جیسے کہتے ہیں نا تو بانڈ. فیملی میں کوئی ٹیچر تھے یا نو کوئی سر، کوئی نہیں؟ نو ون واز ایز سچ. نو. اپنے ٹیچر سے کسی سے انسپریشن ہوگی؟ Yes, sir. I from my primary school teacher, from my high school teachers, from teachers like Master Sharif Saab. نوبل پروفیشن تھا، That's right, برائی sir. کوئی نہیں تھی، Yes, sir. کمیٹڈ ٹیچر تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بچوں کی طرح پڑھاتے تھے. اتنے کمیٹڈ تھے کہ آئی اسٹاپ گوئنگ ٹو دا اسکول جب کلاس 3 میں تھا. تو اٹ واز مائی مینٹر حبیب الرحمان صاحب, my teacher and primary school headmaster also, that he made me sit in his class and convince me that I should study and study hard. Result was that I, after 3 months in the final exam, I topped the school. تو پیار سے انہوں نے مجھے پڑھایا اور بہت ہی شاندار قسم کے ٹیچر تھے. وہ میرے رول ماڈل سمجھ. اچھا یہ بتائیے کہ شادی آپ کی سی ایس ایس کے بعد ہوئی ہے پہلے سے ہوگی تھی؟ نہیں سر, شادی ایکچولی جب میں نے کہا کہ میں نے ٹیچنگ میں جانا ہے تو آئی گاٹ میرڈ. آئی نو سر فور دیٹ. آپ شادی ہوگی تھی آپ؟ نہیں سر, ابھی شادی نہیں ہوئی تھی, مگر میں لیکچرر لگ گیا. ابھی شادی کے لیے تو سی ایس ایس کے بعد آپ نے شادی؟ نہیں سر, میں لیکچرر تھا. اس وقت شادی ہوگی؟ جی سر, لیکچرر. ماشاء اللہ بچے کیسے ہیں, کس طرح؟ 3 بیٹیاں سر, شکر الحمدللہ. تو یہ ہے ایز ول آف دی گاڈ. تو بیٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ بیٹی سر, بڑی بیٹی جو ہے وہ ایک ڈیف اسکول ہے, لاہور اسپیچ اینڈ لینگویج اسکول, تو وہ وہاں پہ کام کر رہی ہیں. تو وہ کیا کوئی وہ کس طرح کوئی انہوں نے تعلیم لی تھی, کس طرح یہ وہ اسکول میں گئی کیا؟ سر ایکچولی وہ when she was born deaf as a result of some antibiotics given by a professor while I was serving بیفور برتھ کوئی کمپلیکیشن ہوئی جس کا؟ جی سر, اس کا رزلٹ ہے کہ جانڈس ہو گیا, ان کو بھی جانڈس ہو گیا جب پیدا ہوئی. تو دین مائی وائف who is a perfectionist, Libra sign, and he is very proud of that Libra sign because Imran Khan, she is a fan of Imran Khan. تو وہ die hard fan. ٹھیک ہے. تو وہ بھی انہوں نے بھی جوائن کیا کوئی اسکول وغیرہ؟ سر انہوں نے جب خود لے کے جاتی تھی وہ والنٹیئر کیا. must be a very, I mean, testing Sir, it was. experience for It you was. and your family. Actually drama کے کیا ہو گیا؟ changed the whole course of life. Like me, I was a sportsman. I never bothered about the studies. I never cared about anything. But then all focus was on the child. I see. And my wife, she has put in all her effort. And she, as a result, consequence, is still doing the speech therapy, and she is doing a very good cause. It's a very noble job. Very noble. میں سمجھتا ہوں کہ ریہیبلیٹیشن کرنا ایسے بچوں کی جن کو کوئی اسپیچ پرابلم ہے یا ڈیف ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری اسپیشل سروس ٹو دی اسپیشل چلڈرن. تو میں آپ کی جو زندگی میں ایک خوبصورتی جو آئی ہے وہ یو مین ٹو سے دیٹ یور بیٹر ہاف, آپ میرے خیال یو کمپلیمنٹ ایچ ادر. Sir, she is my better half. Better half. In true sense. In the real sense of the word, naturally, she is naturally. better than me, because whatever she pursues, she does it with full. Do you believe in the woman empowerment? I do, sir. I do. Without that, you are Because you nothing. stayed in America for about 4 or 5 years, I believe, and you were serving there in America. تو جو امریکہ میں کہتے ہیں جی کہ جو لائف بڑی وہاں کی جی تیز ہے, یہ ہے, پھر یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں جو پاکستانی ہیں یا دوسری نیشنلٹی سے سیکنڈ ریٹ سٹیزن ہوتی ہے. آپ نے وہاں 4-5 سال گزارے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ Sir, actually, the Americans, you need to deal with them in a proper way. If you are at the receiving end, you are always apologizing to them and saying sorry, they will not go by that. If you give them your peace of mind, come on, what is wrong? What did I do? Then they will be all right. Okay. Hold on. Not to be apologetic. Yes, they don't like. اچھا افتخار صاحب, آپ کا چونکہ آڈیٹر اکاؤنٹس ایک بڑا اچھا
میں سمجھتا ہوں گروپ آپ کو ملا. وین یو ور سیٹلڈ دیئر ڈو یو تھنک کہ کوئی ریپینٹنس تھی کہ یار کوئی اور گروپ مل جاتا تو اچھا تھا؟ Sir, actually, I was never ever interested in any group. I see. So You thought, thank God, whatever is done. Sir, this is the irony of fate that while writing the most preferred group and least preferred group, I gave audit and accounts 3 least preferred. Audit and account was the last. And I wrote reason for not liking this group. I wrote, I don't know what this group is about. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا جو ایک بہترین فورم ہوتا ہے جہاں پر آپ مختلف محکموں کے، سرکاری محکموں کے، اداروں کے سربراہوں کی آپ جو بھی ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مس ڈیڈز ہوتی ہیں، کوئی کرپشنز ہوتی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پلفریجز آف گورنمنٹ فنڈز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں اس میں پیش کی جاتی ہیں اینڈ یو کانٹیسٹ دیٹ. آپ کے خیال میں پبلک اسکاؤٹ کمیٹی کا فورم ایسا ہے کہ ہمیں باقی ایف آئی اے، احتساب، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ Sir, actually they should be put at the disposal of Public Accounts Committee. Public Accounts Committee can play a very vital role. So you don't need, if... Can play, but Yes, it is not no, playing. No, Not sir. playing. Actually, there are other factors also which comes in. یہ بھی میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ یہ جو بیوروکریٹس تھے بڑے بڑے، یہ پہلے سے فون شون کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، جناب دیکھنا کل اسی آنا ساڑھا ہاتھ ہالا رکھنا آگے. تو دس کائنڈ آف ایٹیچیوڈ، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اب بڑی چیزیں سوالات جنم لیتے ہیں کہ آخر اس قوم کو ٹھیک کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک رول ہونا چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز ایسے کہتے ہیں، جیسی قوم ایسے لیڈر، یہ باتیں بڑے لوگ کرتے ہیں. آخر اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا اس قوم کو سیدھا کس نے کرنا ہے؟ آج جن حالات میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، گیم، بلیم گیم، ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن، اور ملک کے لیے نہیں بلکہ ذاتی مسائل کو ہمیشہ وہ الجھتے رہتے ہیں اس کے. سر اس میں سٹارٹ تو خود سے لینا پڑے گا کہ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں. کہ خود آگاہی ہو سکتی ہے اپنے آپ کو؟ نہیں، دیکھیں سر جو خود وہ کریں اپنا، وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اپنا خود سیلف انالیسس کریں اپنا، یا اپنا احتساب خود کریں. آبویسلی آپ جیسے شروع میں ہوا کہ ایجوکیشن دینی چاہیے، پہلے ان کو ایجوکیٹ تو کر لینا. ایجوکیٹ ان دی ریئل سینس آف دا ورڈ، ایجوکیٹ which we are not doing, not even at primary level, even at the high ہمارے یہاں school تو level. شرط رکھی تھی میرے خیال مشرف صاحب نے کہ جو ہمارے لیجسلیٹر ہوں گے بی اے سی ہوں گے وہ ختم کر دی تھے بعد میں اس چکر میں آ کے. لیکن کیا میرے خیال میں I don't know whether you agree، ان پڑھ آدمی کے اندر بھی کچھ وزڈم ہوتی ہے بعض کا، پڑھے لکھے سے ہوتی ہے. بات وہی ہوتی ہے کہ مائنڈ سیٹ کی بات کیا ہے. کچھ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ پڑھے لکھے لوگ ہو کے بھی ان پڑھ نظر آتے ہیں، اور ان پڑھ لوگ بعض کا پڑھے لکھوں سے زیادہ وائز نظر آتے ہیں. یہ ہے سر اس میں کہ وزڈم جو ہے وہ جو صدیوں کی وزڈم چلی آ رہی ہے، ٹرانسفر تو ہوتی ہے نا. تو کتنے جاہل آپ ہو جائیں گے کہ آپ کو بالکل ہی کچھ پتہ نہ ہو، آخر کچھ تو رہ جاتا ہے. جو ایجوکیشن ہے، مثلا میں سر ایجوکیشن میں رہا ہوں، 6 سال میں نے ایجوکیشن میں لگائے ہیں، لیکچر رہا ہوں. 1 سال ڈی جی خان، 6 سال 5.5 سال اسلام آباد ایف جی کالج میں. تو دیٹ از دا فورم ویئر یو کین ریئلی گیو ڈائریکشنز ٹو دی نیشن. Not only high school, primary school. Bring in good teacher. Give me good teachers. As they say, give me good mothers and I will give you good. اچھا، آج کل آپ دیکھیں گے بینگ گورنمنٹ سرونٹ آپ چیزیں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے. ایک طرف ہمارا الیکٹرانک میڈیا جس کا تصور ہی کوئی نہیں تھا، آل آف اے سڈن 2002 مشرف صاحب آئے، ایک ڈکٹیٹر تھے آگے، انہوں نے اس کو جن کو بوتل سے نکالا. اب یہ جن جو ہے واپس بوتل میں جانا نہیں چاہتا. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا از اٹ گڈ فار دی ڈیولپمنٹ آف دی نیشن؟ سر اس میں جو وی آر ایکچولی ناؤ obsessed with social media because everyone has access to this mobile phone and this thing. When we were young, I had no such thing to go to only education and then sports. Yeah. So all the time we were out playing. We had no idea what is اب تو happening. سارے بچے بھی ہمارے انڈور گیمیں کھیل رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بہت کم ہیں جو باہر جاتے ہیں. They actually, why the government is allowing of establishment of schools where there are no playgrounds? Only a healthy mind, a healthy body can have a healthy mind. So where are the healthy bodies? آپ بڑی اچھی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اور کرکٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے آپ سے ایک دو کرکٹ کھیلی تھی ہم نے، ہماری سول اکیڈمی کی ٹیم تھی اور نائی کی ٹیم تھی. تو آئی سا یو ایز اے ویری پرولیفک بیٹسمین.
اور مجھے بڑی ہوئی تھی. ایک آپ تھے آغا موسم صاحب تھے, بڑی اچھی کرکٹ کھیلتے تھے آگے. یہ کرکٹ میں جو آج کل ابھی نیوزی لینڈ سے ریسنٹلی ہار گئے ہم بیٹھے بٹھائے, اور ویسے تو کہتے آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جب آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ جاتے ہیں یہ ڈائلیما ہمیشہ ہی رہتا ہے. بلکہ اس نے غالباً ان کا نیوزی لینڈ کا جو کپتان تھا, کیا نام, اس نے آج بیان بھی دیا ہے, پرانا جو ایکس کپتان تھا, اس نے کہا جو ٹیمیں ایشیا کی ٹیمیں یہاں آتی ہیں تو آگے شروع میں واقعی اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کی ٹیم پہلے ٹیسٹ میچ بڑی فائٹ کرتی ہے, 4 اوور رہ گئے تھے, اگر وہ کھیل لیتے تو ڈرا ہو جاتا آگے. تو دوسرا میچ تو بری طرح ہار گئے. یہ فالٹ کیا مصباح کی کوچنگ کا فالٹ ہے یا بیٹسمینوں کی, اس کا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر ایکچولی کرکٹ تو میرا اوڑھنا بچھونا رہا ہے. آئی واز دی بیسٹ بیٹسمین 1973 ایف سی کالج, اینڈ دین آئی لیفٹ اسٹڈی اینڈ جوائنڈ آرمی. یہ جو پاکستان کا پرابلم, جیسے آپ نے کہا سر کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی لیڈرشپ آئے گی, تو جیسی نرسریز ہوں گی ویسے ہی آپ کے پلیئرز آئیں گے آگے. تو کیا کہاں پہ اسپورٹس ہوتی کہاں پہ, مجھے یہ بتا دیں. نہیں ہمارے یہاں وکٹوں میں باؤنس نہیں ہے, وہاں جاتے ہیں باؤنس ہوتے ہیں. یاد ہے ورلڈ کپ جو کھیلنے گئے تھے عمران خان, وہ گیلی گیند سے اٹھا کے باؤنس کرا کے سکھاتے تھے. اس زمانے میں لوگوں میں کچھ کرنے کا جذبہ تھا. اب تو یہ ٹھیک ہے, مطلب کھیلو کرکٹ, کہاں پہ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. یہ جو بڑی بڑی سکولز بنا دیے انہوں نے, اور بلڈنگز کے اندر پلے گراؤنڈ ہے نہیں, بچے تو ہیلدی مائنڈ کہاں سے آئیں, ہیلدی باڈیز کہاں سے آئیں. وہ کہتے ہیں مصباح نے کبھی آج تک کسی دنیا کی کسی ٹیم کی کوچنگ نہیں کی, ایک دم سے اٹھا کے ان کو. ہمارا ہے ہی نان پروفیشنل کام. کسی بندے کو اٹھا کے دیکھ لیں. میں بیوروکریسی کو کہتا ہوں, بیوروکریسی کو کیا ہیں ہم, میں ان سے سوال کرتا ہوں. انڈیویجولی ہم بریلینٹ ہیں, جس کو دیکھیں وہی بس ہٹ جائیں, مجھے ہاتھ نہ لگا. میں بریلینٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک کمال ہے. ویسے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو ہمارے یہاں بڑی بڑی اہم پوسٹوں کو بھی تعیناتیاں ہوتی ہیں, بیوروکریٹ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کی نوکری پڑی ہوتی ہے, تو جمپ مار کے وہ جناب دوسری نوکری کو پکڑ لیتا ہے جس میں 4-5 سال کے ہوتے ہیں. اچھا, ان کا کوئی سلیکشن کا طریقہ کار کوئی نہیں ہے. ممبر ایف پی ایس سی لگانا اس کا کوئی پتہ نہیں, جہاں سے مرضی آگے لگا دیں. بڑی بڑی پوسٹوں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں. سر اس کا طریقہ کار ہے, کیا جو آپ جیسے لوگ اور دوسرے لوگ, اس کا طریقہ کار ہے, ناانصافی نہیں ہوتی. سر اس کا طریقہ کار ہے جو آپ نے نہیں اپنایا, جو میں نے نہیں اپنایا. ٹھیک ہے نا, بی ان دیٹ انر سرکل اینڈ کیپ آن ٹچنگ دیم, ٹیپ کرتے رہیں ان لوگوں کو. دا ٹائم ول کم یو ول بی گیون اے جاب. سو اس کے لیے آئی ایگری ود یو دیٹ دیر شوڈ بی سم لیڈ ڈاؤن پرنسپل, ہونا چاہیے سسٹم, جہاں پہ تاکہ فیئر لیول جو ہے نا, لیول پلینگ گراؤنڈ ہو, تاکہ سارے پلیئر ہو سکیں. کہ ہمارے دور میں جو پچھلے ادوار تھے, جو اس ادوار کے اندر مختلف حکومتوں کے درمیان, آپ نے دیکھا کہ وہاں پر یہ آٹا چینی کا اس طرح کا بونا ہوتا تھا, بٹ ٹیمپرری, ایک شارٹ سا ہوتا تھا, ایک ہوا اس کے بعد ختم ہو گیا. یہاں پر یہ اس گورنمنٹ میں آ کے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ابھی آٹا چینی یہ چیزیں, گنا, ویٹ, رائس, یہ ہمارے ملک کی پروڈکٹ ہیں, یہاں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اب پھر چینی آج پتہ لگا مہنگی ہوگی. اچھا جی, وہ تیل مہنگا ہو گیا, خود نے ایک چیز کو پکڑتے ہیں دوسری چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. یہ فالٹ بیوروکریسی کا فالٹ ہے یا عمران خان کا فالٹ ہے؟ دیکھیں سر, عمران خان تو اپنی جگہ پہ جو کرنا ہے اس نے کر ہی رہا ہے, کہ ہماری بھی ڈیوٹی کچھ بنتی ہے. جو سول سرونٹس ہیں, جو دوز ہو آر given ہر صوبے کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے. Sir, given the authority, they have been given the authority, but they don't have the will to, do something. They don't have the capacity, will, یا they don't want to. They don't want to. Exactly. سر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ امتحان پاس کر لیں, پھر ہم افسر بن گئے. پھر کتابیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, مشاہدے چھوڑ دیتے ہیں, بس کہتے ہیں باجی ساری شادی کر دو, جی بال بچے پالو, نوکری کرو, بندہ یا کر لیا. We don't put in an effort کریں گے ایک چیز کو, اس کو بہتر کرنے کے لیے. حالات ملک کے خراب ہیں, آپ کو نہیں پتا حالات خراب ہیں, بیوروکریسی کو نہیں پتا, دوسرے جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ حالات خراب ہیں. کس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ کہ صرف اقتدار کے لیے؟ جن کو بھی چاہیے, اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ آ کے ہیلپ کرے گورنمنٹ کی. مگر یہاں پہ تو جو کہتے ہیں نا جی, ایک لڑائی کی سچویشن ہے, اس کو ختم کریں. پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں ٹی وی پہ کہ جناب یہ بندہ جو آئی جی میں لے کر آ رہا ہوں بڑا زبردست آئی جی ہے, یہ جو بندہ میں نے یہاں لگایا ہے یہ سی سی پی بڑا زبردست سی سی پی ہے. اس کے بعد اس کو پھر نکال کے سر, سی سی پی او کو آئی جی کو پروو کرنا چاہیے نا کہ دا کانفیڈنس وچ ہیز بین پٹ. آخر اس کا کوئی سلیکشن کا بھی کرائٹیریا ہونا چاہیے. سر سلیکشن تو پھر ایسے ہی ہے, ایسے یہ تو بیوروکریسی. پھر اگر بیوروکریسی چاہے, بیوروکریسی کو آپ کچھ بھی کر سکتی. اگر کولیکٹیولی, میں یہی بات کر رہا تھا سر کہ انڈیویجول بریلینس ہے. اب میں نے اس
یا قوم نے اس انڈیویجول بریلینس کو کیا کرنا ہے جب کلیکٹیولی زیرو آؤٹ پٹ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اگر ملک ڈاؤن دی ڈرین جا رہا ہے، یہ سارے جو ہیں وہ بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے محنتی ہیں، ایک امتحان پاس کرنا ہے بس، وہ محنت اس وقت کرنی تھی، اس کے بعد محنت سٹارٹ ہوتی ہے. میں جب لیکچرر تھا تو آئی ٹک اپان مائی سیلف دی رسپانسبلٹی آف کوچنگ دا کرکٹ ٹیم. سو آئی کوچ دیم، اینڈ جو پہلا میچ کبھی نہیں جیتی تھی میں اس کو فائنل میں پنجاب یونیورسٹی چیمپئن شپ فائنل میں لے گیا اور وہاں کروایا اسلام آباد میں میچ سنڈیکیٹ میں اپنا کہ یونیورسٹی سنڈیکیٹ. اس کا مطلب تو یہ ہونا تقاضا کہ پیشن انسان کے اندر ہونا چاہیے. بالکل جی. اس کے میں بھی یہاں دیکھتا ہوں آ کے ہمارے یہاں تو مختلف اہم عہدوں پر جہاں سے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ثانیہ نشتر NGO چلاتی ہے بڑی، میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے. میری ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی میں نے پاپولیشن پر، شی واز دیئر. انہوں نے اپنا احساس پروگرام کو چلایا، کسی بندے نے انگلی نہیں اٹھائی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، بہت ایفرٹ کی انہوں نے آ کے بینگ لیڈی ہوتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں، اور میں نے کو دیکھا کہ وہ خود پرائیویٹ ٹی وی پر آ کر، چینلز پہ آ کے، ریڈیو پر آ کر، وہ میں نے ان کے خود انٹرویو سنے کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو پرابلم ہے تو یہ جگہ کرے. میں نے اپنے کسی بیوروکریٹ کو آج تک اتنی پین لیتے نہیں دیکھا. کیوں لے گا بیوروکریٹ پین سر؟ اس کو اور کام نہیں ہے. مثلاً اگر وہ بہت سارے کام اور کرتے ہیں جس میں آخر اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے. آپ کے تھانوں میں دیکھیں کہ وہاں پر اب بات پولیس کی ہوتی ہے، لوگوں کو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں. کبھی میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ جو SSPs جو ہوتے ہیں وہ فریکوینٹلی تھانے پہ جائیں، تھانے میں وزٹ کریں کہ کیا کر رہا ہے تھانے دار، ASI کیا کر رہا ہے، بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پکڑا ہوا ہے وہ کس چکر میں آئے ہوئے ہیں. حالانکہ ایک اندھیرا جالا ڈرامہ ہمارا آتا تھا، اچھا بھلا ایک گائیڈنس دی گئی آگے. میں تو تھانوں کی حالت دار دیکھتا ہوں آگے. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر ان کے اوپر جو ہوتے ہیں، کیا IG نے کبھی تھانے کا وزٹ کیا ہے؟ کیا IG کبھی کسی ایسی جگہ پر گیا جہاں SP صاحب بیٹھے ہوئے؟ سر پولیس اسٹیشن از اے پلیس ویئر آئی مائی سیلف never ever thought of going, even if I have lost something, if I have some complaint to make, because I know کہ وہاں پہ یہ کام نہیں ہونا. سر اس میں جب تک آپ لوگوں کے اندر نہیں ڈالیں گے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، اس جگہ پہ آپ آئے ہیں تو یہ آپ کے آبجیکٹیوز ہیں اپنے اچیو کرنا. اسلام آباد میں ایک لڑکے پہ گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ بیچارہ کار پہ جا رہا ہے اور وہ اس کا والد کہتے ہیں اس کو نکال کے باہر مارا گیا، لڑائی ہو گئی تھی آ کے. اب یہ مطلب ان چیزوں کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں، یہ کیا اس ملک میں کس طرح مطلب ہے کہ اگر سارا کچھ عمران خان نے کرنا ہے تو ان کو گھر بھیج دیں سب کو. اچھا افتخار صاحب دیکھیے، ہمارے ملک میں کوئی واردات، کوئی واقعہ، کوئی ناانصافی کسی عورت، مرد، بچے کے ساتھ ہوتی ہے تو فوری طور پہ نوٹس لینا پڑتا ہے چیف منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو. نیچے کے لوگ جو ہوتے ہیں کیا وہ کس لیے ہیں؟ یہ تو کمزوری ظاہر کرتی ہے کہ اگر وہ فیل ہو چکے اس کا مطلب اس کا مطلب ہاں کسی بندے کو بٹھا کے کسی لیکچرار کو بٹھا دو یار، اس نے کام کرنا ہے، یعنی اپنی ان کی کچھ صلاحیت ہے، اور اس کا مطلب ہے لیک آف کانفیڈنس ان دی انسٹیٹیوشنز. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹریننگ آپ کی بات وہیں پہ آ جاتی ہے. جو آپ نے کہا کسی کو بھی بٹھا دیں تو آپ نے ابھی یہی کیا ہوا ہے. ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے، CSS کا ایگزام دیتا ہے، آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی آپ کتنی گرومنگ کرتے ہیں. افتخار صاحب کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ فار دی ینگ جنریشن، ینگ آفیسرز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں؟ کوئی الفاظ دو آپ بتائیں گے کیا. میں کہتا ہوں جی پاکستان فرسٹ. شاید یہ کسی نے بھی نعرہ لگایا ہو، کیونکہ میں تو اس میں نہیں ہوں کہ میں مشرف کا حامی ہوں یا میں فلاں کا، میں کسی کام میں نہیں ہوں. عمران جیسے ٹرمپ نے کہا تھا امریکہ فرسٹ. ہاں جی ٹرمپ نے کہا تھا. سر ٹرمپ نے جو کچھ کیا میری زندگی میں نے پاکستان فرسٹ، میں اپنے طور پہ بچپن سے لے کے اب تک اسی کام پہ کام. بگیسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ، اولڈسٹ ڈیموکریسی ان دی ورلڈ، پریزیڈنٹ ٹرمپ، کیا کچھ نہیں ہوا وہاں پر. سر یو شوڈ پریشان ہے ہر ملک کا. سر یہ امریکہ میں کیا ہو گیا؟ سر یو شوڈ مین دنیا چینج ہو رہی ہے. دنیا میں سمجھتا ہوں کہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو رہی ہے. You should mean what you say. یہی جب ہانگ کانگ میں مظاہرے ہوتے تھے تو ٹرمپ ان کو کہتا تھا یس ویری گڈ بریو پیپل، اور جب یہی کچھ ان کے ملک میں ہوا آج وہ برداشت کر رہے ہیں. سر یہ تو ہیومن نیچر ہے نا سر. اور اگر لیڈر اس جیسا مل جائے ٹرمپ جیسا تو وہ تو ملک کو اس طرف ہی لے جائے گا نا. وہ سوائے ان کے اپنی قوم کے انسلٹ کروانے کے اور کیا کر رہا ہے ٹرمپ. سر یہی پرابلم ہے. میں کہتا ہوں کہ جب لیڈرشپ آپ کی پڑھی لکھی نہیں ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، میں MA کر لیا، میں نے یہ کر لیا، میں اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہوں میں نے کر لیا، اینڈ ٹو ہوم آئی ایم سرونگ. ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے سر. ٹائم کی اسٹیٹ ہے جلدی بتائیے. سر امریکہ میں تھا تو پارلیمنٹیرینز آ گئے
تو ایک میرے جو ڈپٹی چیف آف مشن تھے, تو when they left, تو انہوں نے کہا look at these jokers. I took notice of it and I said don't say like that. کہتا اور کیا ہے یہ. So ایسے لوگ آنے چاہیے پالیٹکس میں جن کی بندہ دل سے عزت کرے. افتخار صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ ٹائم. ناظرین یہ تھے افتخار حسین صاحب, ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگرام دی بیوروکریٹ میں ہمارے نئے مہمان ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.